سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج دلو سٹار ایکوریس والوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا جی؟ سب سے پہلے ہم بات اکثر کرتے ہیں بزنس کی، مگر اس دفعہ میں تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ جاننا ضروری ہے۔ وہ ہے مزاج، جس کے بارے میں اس معاملے کے یہاں پر منتھلی ویڈیو کے اندر ذکر نہیں کرتا، ڈیلی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں، مگر اس دفعہ آپ کا مزاج بہت گرم ہے۔ پورے مہینے کے اندر آپ کو اس کو ضرورت سے زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ سارے معاملات خراب ہوں گے۔ خاص طور پر سٹار سے تعلق رکھنے والی میری بچیاں جو ہیں ان کا مزاج گرم رہے گا۔ اس کی وجہ سے جو آپ کا بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، شوہر ہوگا، والد ہوگا، سب کے کاروبار پر آپ کا سٹار جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ آپ کے سٹار آپ کے گرم ہونے کی وجہ سے، آپ کے بحث کرنے کی وجہ سے، منہ بنانے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں نقصانات ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھتے ہوں۔ یاد رکھیے گا، آپ کا سٹار اس دفعہ اس طرح کا ہے کہ جو دوسروں پر اثر ڈالے گا، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ منہ بنائیں گی، لڑائی جھگڑا کریں گی فضول، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کاروبار میں نقصانات، اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے، اس کا نتیجہ جو ہے فضول ایسے معاملات آپ کو درپیش آنا شروع ہو جائیں گے جو آنے والے وقت میں بہت زیادہ نقصان دیں گے، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے، تو بزنس مین حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات جو ہے پورے مہینے کے اندر ہوتے رہیں گے، نقصانات کے، آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، ورنہ یہ مہینہ آپ کا لاس میں جا سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے، جو پرائیویٹ سیکٹر والے، ان کے لیے تو ایک مہینہ عام مہینے کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، چھوٹی موٹی بحث ہوگی، مگر یہ کہ اور کچھ نہیں ہونے والا۔ مگر سرکاری نوکری والوں کے لیے مہینہ پریشانی والا ہوگا، کام کا برڈن بھی بڑھ سکتا ہے اور نوکری سے نکالے جانے کے چانس بھی ہیں، تو احتیاط کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے اس مہینے کا صرف ایک ہفتہ سب سے مناسب ہے، 7 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک۔ اس دوران نوکری کی تلاش میں اگر نکلیں گے تو آپ کو آپ کی من پسند نوکری ملے گی۔ باقی 3 ہفتے کچھ خاص نہیں ہیں، تو اس کے اندر کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے سب سے مناسب ہے، اس کے اندر کاروبار شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، اتنا کاروبار چلے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، رکاوٹیں بندشیں نہیں آئیں گی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے مہینہ اتنا خاص نہیں ہے جی۔ کوشش تو کریں کہ اس مہینے کو اگر اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، پیپر نہ جمع کروائیں، اور اگر بہت مجبوری ہے تو صرف پہلے ہفتے کے اندر جمع کروائیں، کیونکہ آپ نے صدقے وغیرہ دیے ہوں گے تو اس دوران آپ کو اچھا رزلٹ مل سکتا ہے تھوڑا سا، مگر یہ ہے کہ باقی 3 ہفتے تو ضرورت سے زیادہ منحوس ثابت ہوں گے۔ تو بہتر تو یہ کہ پورا مہینہ اس معاملے کے اندر اگر مجبوری ہے تو پہلے ہفتے میں جمع کروا لیں، ورنہ نہ ہی کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ رشتوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے جی، رشتے ہوں گے اور انشاءاللہ بھر کے ہوں گے، دونوں کے لحاظ سے، مرد بھی اور عورت بھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بندش وغیرہ یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، خاندان کے اندر بھی اور خاندان کے باہر بھی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے نارمل سا مہینہ ہے، جو لوگ میڈیسن پہلے سے استعمال کر رہی ہیں ان کو اچھا رزلٹ ملے گا،
جن کا ابھی معاملات ابھی میڈیسن کے شروع نہیں ہوئے یا نئی شادی ہوئی بھی ہے، تو ان کو ذرا مسئلہ بن سکتا ہے، خاص طور پر رحم کے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو احتیاط کیجیے گا، کھانے پینے کی پرہیز کیجیے گا، کھانے پینے کی پرہیز کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ اس سے گرمی کی ویسے ہی شدت بہت زیادہ ہے، تو گرم خوراک آپ کو چھوٹا موٹا جو نقصانات تو دے گی، مگر یہ کہ اگر حمل ہو گیا تو اس کو بھی ضائع کر دے گی، تو آپ کو ٹھنڈی خوراک زیادہ استعمال کرنی آپ کے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں میں ٹھیک ہیں۔ قرض اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو کاروباری قرض جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی حد تک واپس ملے گا، 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ کافی حد تک واپس مل جائے گا جی۔ اور جو آپ نے ملنے جلنے والوں کو دیا ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ کو ملنے کی امید بہت کم ہے، تو اس لیے زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر یہ مہینہ جو میں نے سٹارٹنگ کے اندر ہی بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو ضرورت سے زیادہ لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے معاملات کے اندر کافی پریشانیاں، بہن بھائیوں کے معاملات کے اندر پریشانیاں لازمی بنیں گی، ٹھیک ہے۔ تو صرف ایک چیز آپ نے کرنی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک ٹائم بتانے لگا ہوں، صبح سے لے کر فجر سے لے کر دن 11 بجے تک آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس ٹائم کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، 100 باتیں بھی ہوں تو جواب نہ دیا، تو بالکل الٹ ہوگا، کاروبار میں بھی ترقی آ جائے گی، باقی معاملات کے اندر بھی بہتری ہوگی، کیونکہ ایک طرح سے آپ جنگ لڑیں گے، ایک ستارہ آپ کو بری طرف دھکیلے گا، آپ اچھی طرف جائیں گے۔ تو میرا رب جس گھر میں خوشی ہو، جس گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہاں برکت دیتا ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں برکت اور خوشی نہ ہے، اس لیے اس چیز کو کنٹرول کر لینا۔ تو ستاروں کی ایسی کی تیسی میرا رب دیکھنا کتنا کرم کرتا ہے، کیونکہ ان ستاروں کا مالک، ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، تو اس پہ بھروسہ رکھ کے یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے۔ جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ۔ یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے۔ اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات، اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے، ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے۔ 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی۔ یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا ہے اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے۔ پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ۔ آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں، یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے۔
اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ 3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے۔ یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3 بج کر تو 20 منٹ سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر سوری، تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔